لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی 3 نشستیں، سیشنز، میٹنگز ہوئی ہیں 1930 سے لے کر 1932 تک، اور ان 3 نشستوں میں ہندوستان بھر کے اہم ترین لیڈروں نے، بڑی جماعتوں نے، اہم مذہبی لیڈروں نے شرکت کی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، محمد علی جوہر بھی، سر آغا خان بھی، علامہ محمد اقبال بھی۔ اسی طرح کانگریس کی طرف سے صرف گاندھی جی دوسری نشست میں وہ تشریف لائے۔ اور یہ ایکچولی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیوں ہوئی، اور اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اور تحریک پاکستان میں اور پاکستان کہانی میں اس کا کیا کردار ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یاد ہو تو ذکر کیا تھا کہ 1919 کا جو ریفارم ایکٹ آیا، مونٹ فورڈ ریفارم اور مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز، اس میں کہا گیا تھا کہ 10 سال بعد اس پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس ضمن میں 1927 میں سائمن کمیشن کو بھیجا گیا، جس کا بائیکاٹ کیا کانگریس نے بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی، اور پھر چیلنج قبول کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہرو رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ نہرو رپورٹ کو جب منظور کیا گیا کلکتہ کے سیشن میں 1928 میں، تو ایک الٹیمیٹم دیا گیا حکومت برطانیہ کو کہ 1 سال کے اندر نہرو رپورٹ کو تسلیم کرے، ورنہ ہم مکمل آزادی کا اعلان کر دیں گے، پورنا سوراج کا مطالبہ کر دیں گے۔ اور جناح کی باتیں نہیں مانی کانگریس نے، جو کہ شفیق لیگ تھی، اس کو بالکل انہوں نے نظر انداز پہلے کیا تھا۔ نتیجتاً قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات دیے، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ساتھ انہوں نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر انگلستان کو، جس میں انہوں نے تجویز دی کہ ہمارے ہندوستان میں ہم سیاسی جماعتیں اور جو اہم مذہبی گروہ ہیں، ہندو اور مسلمان، آپس میں ہم آئینی پیکج تیار کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے کوئی ایک کانفرنس بلائیے، میٹنگ بلائیے، جس میں ہمارے مسائل کا حل ہو۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا، اور وہ سائمن کمیشن کی رپورٹ بھی 1930 میں آ گئی، نتیجتاً حکومت برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو لوگ ہندوستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہم ان کو ہندوستان سے انگلستان بلائیں، اور یہاں پر ہم ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم کوئی آئین تیار کریں، جسے اس وقت ایکٹ کہا جاتا تھا۔ اس لیے اس کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کہا جاتا ہے، جس میں ہندوستان کے، میں نے جیسے کہا، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس میں ہندو مہاسبھا بھی تھی، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں کرسچنز بھی تھے، اس میں اینگلو انڈینز بھی تھے، اور یقیناً اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھی۔ کانگریس، میں نے جیسے پہلے کہا، اس میں وہ شامل ہوئی، ایک سیشن میں شامل ہوئی، کیونکہ کانگریس نے کام یہ کیا تھا کہ کانگریس نے نہ صرف دھمکی دی، بلکہ دسمبر 1929 اور جنوری 1930 میں انہوں نے لاہور میں راوی کے کنارے پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کے اجلاس میں پورنا سوراج، جسے مکمل آزادی کہہ لیجئے، اس کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ مطالبہ کیا، بلکہ ستیہ گرہ، جس کو ہم سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کہتے ہیں، وہ شروع کر دی۔ گویا یہ کہ آپ نے ایجیٹیشنل پالیٹکس، ایسی ایجیٹیشنل پالیٹکس جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت آپ نے شروع کر دی، تاکہ حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالا جائے،
اور وہ کانگریس کے مطالبات کو مانے، جس کا مطلب تھا کہ وہ نہرو رپورٹ کو مانے۔ لیکن چونکہ حکومت برطانیہ نہیں چاہتی تھی کہ ہندوستان کو کسی دھمکی اور دھونس کی بنیاد پر وہ فوراً ہندوستان چھوڑ دیں اور کانگریس کے مطالبات کو مان لیں، جبکہ دوسری سیاسی جماعتیں آن بورڈ نہ ہوں، لہذا انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ بلائی، اور جس کا پہلا اجلاس 1930 میں 12 نومبر 1930 میں شروع ہوا، اور یہ تقریباً کافی دن تک جاری رہا، جنوری تک یہ جاری رہا، اور اس میں ہندوستان سے بڑے لوگ شامل ہوئے، جس میں تیج بہادر سپرو بھی تھے، محمد علی جناح بھی تھے، اور اسی طرح سر آغا خان بھی تھے۔ وہاں پر جو بات یہ ہوئی کہ انڈیا کو کون سا نظام حکومت دیا جائے، تو انڈیا کو کیا یونٹی فارم آف گورنمنٹ دیا جائے یا فیڈریشن دی جائے، تو یہ طے ہوا کہ انڈیا کو ایک فیڈریشن بنایا جائے، جو کہ میرا خیال ہے تیج بہادر سپرو نے یہ تجویز دی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھرپور اس کی حمایت کی، اور باقی لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ بہرحال اس کی جو باقی جو ڈیٹیل تھی، موڈیلٹیز تھی، وہ بعد میں اس کے طے ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر 8 سب کمیٹیاں بنا دی گئیں، جس کے ذمہ مختلف جو تھے وہ ذمہ داریاں بانٹ دی گئی کہ انتخابات کا ووٹ کسے دیا جائے، اور اہلیت اس کی کیا ہو، پھر صوبائی خود مختاری کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جناح جو تھے انہوں نے بہت ہی اہم رول ادا کیا، جس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ جی ایک فیڈریشن، انڈیا ایک فیڈریشن ہوگی، پھر یہ کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگا، 2 ایوانی مقننہ ہوگی، پھر یہ کہ ہندوستان کو ایک ڈومینین سٹیٹس دیا جائے گا، یعنی کافی حد تک خود مختاری دے دی جائے گی، پھر یہ کہ کیبنٹ جو ہوگی، وزراء جو ہوں گے وہ براہ راست منتخب اراکین کو ذمہ دار ہوں گے، نہ کہ گورنر کو ذمہ دار ہوں گے۔ پھر یہ بھی تجویز کیا گیا کہ جی جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، علیحدہ ووٹ دینے کے حق کو برقرار رکھا جائے۔ وہاں پر انگلستان میں چونکہ ہندو محاسبہ آئی ہوئی تھی، اور ان کے جو لیڈر تھے، اور مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے، سر آغا خان، محمد علی جوہر، محمد علی جناح، ان کی ایک ملاقاتیں ہوئیں۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ ہم سیپریٹ الیکٹریٹ کا رائٹ چھوڑتے ہیں، آپ ہمیں پنجاب اور بنگال میں ہماری آبادی کے تناسب سے ہمیں نمائندگی دے دیجئے، ہمیں 1/3 مرکز میں نمائندگی دے دیجئے، اور یہ 2-3 باتیں انہوں نے کی، اور باقی نہرو رپورٹ کو ہم تسلیم کر لیتے اگر آپ زور دیتے۔ لیکن ہندو محاسبہ کسی طرح بھی مسلم لیگ کو، ایک تو مسلمانوں کو علیحدہ قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی وہاں نمائندہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نتیجتاً یہ جو فرسٹ سیشن ہوا 1930 میں، وہ اس طرح کامیاب ہوا کہ جی یہ جزیات طے ہو گئی کہ انڈیا ایک فیڈریشن ہوگی، صوبائی خود مختاری ہوگی، ڈومینین سٹیٹس دیا جائے گا انڈیا کو، اور یہ کہ جی یہ بھی طے ہو گیا کہ جی ہندو مسلمانوں کا جو تصفیہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اب جو دوسرا جو سیشن ہوا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، تو ایک ہی ورڈ بولا جاتا ہے، بعض جگہوں پر کانفرنسز کا لفظ بولا گیا ہے، میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس کی آگے سیشنز ہیں، میٹنگز ہیں، جو کہ 30، 31، 32 میں ہوئے۔ جو سیکنڈ سیشن ہوا اس میں کانگریس کو دوبارہ دعوت دی کہ وہ آئے، کیونکہ کانگریس ایک ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، اور ایک مرکزی جماعت تھی، اور سیکولر پارٹی تھی۔ اس کو نظر انداز کر کے اس کی عدم موجودگی میں ہندوستان کے مسائل کا دیر پا حل نہیں نکالا جا سکتا تھا، اور یہ انگریز اور برطانوی حکومت اس سے بخوبی واقف تھی۔ لہٰذا انہوں نے جلد ہی جو کانگریس نے ستیہ گرہ شروع کی تھی، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کی تھی، اس کو پہلے تو دبا دیا، پھر بات چیت کے ذریعے انہوں نے گاندھی جی سے معاہدہ کیا، جسے گاندھی ایرون پیکٹ کہتے ہیں۔ گاندھی ایرون پیکٹ جو تھا
وہ 5 مارچ 1931 میں ہوا، جس میں کانگریس اس بات پر تیار ہو گئی کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں حصہ لے گی، اور پھر لارڈ ارون جو کہ یہاں پر وائس رائے تھے، وہ جو ان کے جو قیدی تھے وہ ان کو انہوں نے رہا کیا، اور جن پر مقدمات تھے وہ ان پر چھوڑ دیا، جو انہوں نے شرائط دی تقریباً ساری مان لی۔ لہٰذا آل انڈیا نیشنل کانگریس نے حامی بھر لی کہ وہ دوسرے سیشن میں جائیں گے، دوسری میٹنگ میں جائیں گے، لیکن انہوں نے مزے کی بات ہے خالی مہاتما گاندھی جی کو بھیجا، اور مہاتما گاندھی جی یہ بلا شبہ اپنے وقت کے ہندوستان کے اہم ترین لیڈر تھے، اور خاص کر ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور خاص کر کانگریس کے انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے۔ لہٰذا ان پر، ان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ جائیے اور جا کر ہندوستان کی آزادی کی بات کریں اور ہندوستان کے مسائل کا حل کریں۔ بہرحال گاندھی جی جب آئے، مہاتما گاندھی جی آئے، تو انہوں نے آتے ہی اعلان یہ کیا کہ جناب یہ جو باقی نمائندے آپ نے بلائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، یہ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں۔ کانگریس در حقیقت ہندوستان کی واحد سیاسی جماعت ہے، سیکولر جماعت ہے، اور کانگریس سب مذہبی گروپوں کو نمائندگی کرتی ہے، اور میں ان کا نمائندہ ہوں، لہٰذا میرے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور آپ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باتیں آئیڈیلی تو ٹھیک تھی، مگر ان کا یہ جو دعویٰ تھا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریگمیٹک اپروچ تھی۔ پریگمیٹک اپروچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ انہیں جو باقی جماعتیں وہاں موجود تھی ان کے وجود کو تسلیم کرتے، خاص کر آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈروں نے ان سے بات چیت بھی کی، ان سے بات چیت کر کے جو ہندو مسلمانوں کا جو ایشو چل رہا تھا اس کا حل نکالتے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ انہیں کہا گیا کہ انہوں نے کہا میں یہاں پر اکیلا آیا ہوں، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کیجئے، اپنے کانگریس کے لیڈروں سے بات چیت کر لیں، مشورہ کر لیں۔ ہم آج بھی جنہوں نے کہا میں آج بھی جو جوائنٹ الیکٹریٹ ہے اسے ماننے کو تیار ہوں، سیپریٹ الیکٹریٹ چھوڑنے کو تیار ہوں، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔ وہی جو میں نے باتیں کہی تھی، 3 ترامیم کہی تھی نہرو رپورٹ کے متعلق، اسے مان لیجئے۔ تو نہرو رپورٹ کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو کانسٹیٹیوشن بنا دیجئے، لیکن گاندھی جی نے کوئی زیادہ ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ نتیجتاً جو دوسری جو میٹنگ تھی، جو سیشن تھا، وہ بھی اس لحاظ سے ناکام رہا کہ ہندو مسلم تصفیہ کوئی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ نتیجتاً ریمزے میک ڈونلڈ نے یہ کہا کہ اگر آپ نے چند دنوں میں ہندو مسلم مسئلے کا یا مائنورٹیز ایشو کی بات ختم نہیں کی کہ کس کو کیا کیا حصہ دیں گے، تو میں خود ایک ایوارڈ کا اعلان کر دوں گا۔ یہ ایک بہت سنجیدہ دھمکی تھی، مگر گاندھی جی اس سے بالکل کوئی زیادہ انہوں نے سینسٹیوٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کانگریس نے کیا۔ حتیٰ کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ پھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کر ڈالی، اور جس سے ظاہرہ حکومت نے آڑے ہاتھوں لیا اور ان کی پارٹی پر پابندی لگا دی اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کیا، پہلے بھی کیا تھا۔ تو مجھے ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ گاندھی جی کو شاید انہوں نے مجبوراً بھیجا، یا گاندھی جی مجبوراً آئے، ان کا کوئی سنجیدگی سے انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی مسئلے کا حل تھا۔ تو سیکنڈ جو سیشن تھا وہ ناکام ہوا، لیکن اس ناکامی کا جو 3rd سیشن ہوا وہ 7 نومبر 1932 کو ہوا۔ یہ اس میں ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی جو تھی وہ پارلیمنٹ میں بنائی گئی، لارڈ للت کو وہ چیئر کر رہے تھے۔ پھر ان کی سفارشات کو جو تھا وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے، پارلیمنٹ نے اسے بل کی صورت میں پیش کیا۔ ان سفارشات کی روشنی میں ایکٹ جو بنایا گیا اسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جس کی 3 نشستیں ہوئیں۔ میں اب آپ کے سوالوں کے جوابات دوں گا۔